عدد ما احصى كتابه والحمد لله على ما احصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. تو جیسے اس کو اس دعا کو ہم ریلیٹ کر لیں آیت نمبر 1 میں جب ہم نے الحمدللہ پڑھا تھا نا، جب سٹارٹ کی تھی، تو سب تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، کہ اس نے اتنی انواع اور اقسام کی چیزیں ہم سب کے استعمال کے لیے پیدا کی ہیں، اور آسمان اور زمین کی تخلیق اس نے کی ہے. بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو ہم پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کی ڈسپلے اسکرین پر بھی آ گئی ہے، اور یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم گروپ میں شیئر بھی کر لیں گے انشاءاللہ. چلیے جی، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. کل تھوڑی سی ہماری کلاس ڈسٹرب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا مس آؤٹ ہوا ہوگا، اور یقیناً کوئی کمی رہ گئی تھی، تو اس کو تھوڑا سا ہم ریوائز کرتے ہوئے آیت نمبر 57 تک ہم نے کر لیا تھا، تھوڑا سا اس کے ریوائز کرتے ہوئے مین پوائنٹس، تو پھر ہم آیت نمبر 58 کو پہ چلیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 57 میں ہم نے یہ پڑھا تھا، اور کون سب سے بڑا ظالم ہے، اس سے جو نصیحت کیا گیا اپنے رب کی طرف سے، تو اس نے اس سے منہ موڑا. ٹھیک ہے، اور جب اس نے اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا کہ اس کو بھلا دیا گیا جو اس نے آگے بھیجا تھا اپنے ہاتھوں سے. بے شک بنایا ہم نے اوپر ان کے دلوں پر پردہ، کہ نہ وہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. اگر تم پکارو ان کو طرف ہدایت کے تو ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گے کبھی بھی. اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ دلوں پر یا کانوں پر پردہ کب آتا ہے؟ وہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے. جیسے کینسر کی جب لاسٹ سٹیج آ جاتی ہے نا، تو پھر اس کے بعد ریکوری نہیں پاسبل ہوتی. تو اسی طرح ہی جب انسان کو مسلسل ہدایت ملتی جاتی ہے، نظر آتی رہتی ہے، وہ اس کو اگنور کرتا جاتا ہے، تو کرتے 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 ایک ایسی لاسٹ سٹیج آ جاتی ہے جس کے بعد پھر اس کے کانوں میں بوجھ آ جاتا ہے، پردہ پڑ جاتا ہے، سیل ہو جاتا ہے وہ، اور پھر ہدایت جو ہے وہ اس کے اندر پینیٹریٹ نہیں کرتی، اور پھر وہ جو ہے اپنے لیے نہ کچھ سیکھ سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو پھر امپروو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کا سوچا تھا اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اپنے آپ کو ہم کیسے چیک کریں کہ خدا نخواستہ ہمارے دلوں پر یا کانوں پر کوئی بوجھ یا پردہ تو نہیں ہے. تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ قرآن کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی محفل میں بیٹھیں، اور پھر اپنے دلوں کو چیک کریں. پھر ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کیا قرآن پڑھنے سے میرا دل نرم ہو رہا ہے یا اس کے اندر سختی آ رہی ہے، خدا نہ کرے. تو فوراً اپنے اللہ کی طرف پھر رجوع کر لیں. اگر ہمیں کوئی ایسی پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوئے، یہ کوئی ہمیں نہیں بتائے گا، یہ ہم خود بخود کریں گے، اور فوراً اللہ کی پہچان کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اور اس کی رحمت کے شیڈ تلے خود کو پروٹیکٹ کر لیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھی اس آیت کی سائنوپسس، جو کہ میں نے آن لائن ساتھیوں کے لیے، کل چونکہ ڈسرپشن تھا ہماری کلاس میں تو دوبارہ ریپیٹ کر دیا ہے. اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 58 پر. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور رب تیرا البتہ غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ، اگر وہ پکڑ لے، بما بوجہ اس کے، کسبو جو کمائی کی، لعجل انہوں نے کمائی کی جلدی، اور دے دے ان کو، لہم عذاب ان کے لیے عذاب، بل لہم موعد نہیں بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے، ہرگز نہیں یجدو وہ پائیں گے اس کے علاوہ، من دونی ہی اس کے علاوہ، موئلہ کوئی لوٹنے کی جگہ. تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پچھلی آیت میں جہاں پر وارن کیا گیا، اور اگلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو خوبصورت ایٹریبیوٹس، صفات غفور اور رحیم مینشن کر دیے گئے، کہ اگر ایسا ہو گیا، کبھی زندگی میں کوئی ایسی سٹیج آئی کہ ہم غفلت کا شکار ہو گئے اور ہم آخری سٹیج تک بھی پہنچ گئے کہ پردہ آ گیا، اور اب مگر ریئلائز ہو گیا، پردہ آنے سے پہلے پہلے ہی ریئلائز ہو گیا، کیونکہ پردہ از دا لاسٹ سٹیج ہم نے بات کی تھی، اس سے پہلے پہلے ریئلائز ہو گیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غفار ہونے کی کوالٹی اپنے آگے رکھ لیں، اور رحیم ہونے کی کوالٹی اپنے آگے رکھ لیں.
رحیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو بار بار رحم کرنے والا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے بار بار غلطی ہوگی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو پھر بار بار اپنے بندے پر رحم فرمائیں گے. ٹھیک ہے, جہاں پر ڈرایا گیا ہے وہاں پر فوراً غفور کی کوالٹی کے ساتھ حوصلہ اور امید بھی دلائی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غفار ہونے کی صفت جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اونلی فار دا مومنین ہے, یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے. اور مسلمان بھی وہ جو کہ سچے پکے اور پریکٹیکل اور پریکٹسنگ مسلمان ہیں, صرف نام کے مسلمان نہیں یہاں پہ بات ہو رہی. ٹھیک ہے, جو کچھ کرنے والے ہیں, جن کا کوئی کنٹریبیوشن ہے. اور اس کے علاوہ اب جیسے فرشتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان غفاری کی ضرورت نہیں ہے, جانوروں کو ضرورت نہیں ہے. یہ کس کی ضرورت ہے؟ یہ انسان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 پورشنز ہیں, جس میں سے صرف ایک پورشن اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے, جس کی وجہ سے جو وحشی جانور بھی ہیں وہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اور انسان سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں. صرف ایک پورشن ہے دنیا میں, باقی 99 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے پروٹیکٹ کر کے رکھا ہے, اور وہ قیامت والے دن جو ہے وہ پروٹیکشن کا سامان بنے گا سب کا لیے. ٹھیک ہے, تو اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی فاسق اور فاجر سے رزق نہیں چھینتا. یہ اس کے غفور, غفار اور اس کے شفیق اور اس کے رحیم ہونے کی دلیل ہے. کوئی گناہ کرتے ہیں, ایسا ہوتا ہے کوئی گناہ کیا ہم نے اور ابھی ریئلائز بھی نہیں کیا, کئی دفعہ کافی دن اس میں گزار دیے, ہوتا ہے کہ پانی آنا رک جائے, گھر کا رزق آنا بند ہو جائے, کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا نا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی رحمت نے ہم سب کو ڈھانپ کر رکھا ہوا ہے. روز رات کو جب ہم سونے سے پہلے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے ہیں, اس میں ہم غور کرتے ہیں وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا. اب آج کے بعد جب ہم پڑھیں گے نا روز, تو ہم ان حروف پر غور کرتے ہوئے رک کے سمجھ کے پڑھیں گے. وہی بات ہے, جب کوئی چیز انسان ریپیٹڈلی روٹین میں پڑھتا جاتا ہے نا, تو پھر اس کی وہ سگنیفیکینس نہیں رہتی. تو آج ہم نے دیکھا کہ گناہ کیا, وَاعْفُ عَنَّا کہ ہم سے گناہ ہو گیا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس کو لکھے گا نہیں, ہمیں معاف کر دیجیے گا. اور اگر آپ نے لکھ لیا ہے تو اس کو ڈھانپ دیجیے گا. ٹھیک ہے, اور اگر اس کو ڈھانپا نہیں ہے ابھی تو معاف کر دیجیے گا. تو کیا کرنے کا کام تھا, ہمارے سیکھنے کا کیا کام ہے اس آیت کے تھرو, کہ اللہ سے ہر دم رحمت مانگیں. تو جس سے زیادتی ہو گئی ہے اگر ہم سے, تو کیا کریں, اس کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگے, اور اب بھی اس دنیا میں ہمارے پاس وقت ہے, اس زیادتی کی جو بھی زیادتی کی ہے اس پہ اس سے معذرت کر لیں. اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کے سب سے زیادہ گناہ کس کے ہوتے ہیں؟ کیا چیز ہم سے سب سے زیادہ گناہ کرواتی ہے؟ ہماری زبان. جھوٹ, شرک, نافرمانیاں, ریاکاری اور غیبت. آپ دیکھ لیں ایک لمبی لسٹ بن جاتی ہے. تو زبان جو ہے اس سے میکسیمم انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے. تو اس آیت کا نزول یہ ہے کہ قریش کو ہنٹ دیا گیا ہے کہ ابھی آپ کے پاس مہلت ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ اللہ سے سیدھا رستہ مانگ لیں, اور ورنہ پھر کیا ہے, جب ڈھیل ختم ہو گئی اور پکڑ آ گئی تو پھر اس کے بعد there is no escape, پھر نہیں بچت ہو سکتی. تو یہاں پر ان کو یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے, قریش مکہ کی طرف اشارہ. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدر کا دن پھر ان کے لیے کیا تھا؟ ہلاکت کا دن تھا. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت لکھا ہوا ہے. لَأَجَّلَ, پھر اس کے بعد جب وہ ٹائم سپین ختم ہو جاتا ہے نا, ورنہ ہم دیکھتے ہیں نا کوئی ظالم ہے دنیا میں, بہت ظلم کیے جا رہے, ہم کہتے ہیں اس سے کچھ کیوں نہیں ہوتا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہوتی ہے, اس کا ٹائم ہوتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں. ایک عام مومن اگر کوئی غلطی کرتا ہے نا, تو فوراً اس کے اوپر کوئی مشکل آ جاتی ہے, چھوٹی سی جھنجھوڑ دیتے اللہ پاک. اور جو اللہ سے لا لگانے والا انسان ہوتا ہے, وقتی غلطی کر کے بہک جاتا ہے, تو وہ کانشیس ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں توبہ استغفار, اب میں نے یہ حرکت نہیں کرنی, اب میں نے ایسا نہیں کرنا. اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ دوبارہ کانشیس ہو جاتا ہے, اور پھر اس طرح اس کی بچت ہو جاتی ہے. مگر کیا ہوتا ہے, آپ دیکھیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ فرعون کو اور ان کی قوم کو, اور اس کی قوم کو کتنے معجزے دیے گئے تھے. دیکھیں مینڈکوں کی بارش ہو گئی ان پر,
پورا ریور نائل کتنا بڑا ہے وہ سب خون میں ٹرانسفارم ہو گیا. ید بیضا اسوا اتنا کچھ تھا ان کے پاس, 9 ٹوٹل موجے تھے, سب کچھ دیکھتے تھے, وقتی طور پہ توبہ کر لیتے تھے, پھر واپس اپنے روٹین پہ آ جاتے تھے. تو کیا آج مسلمانوں کا بھی یہی حال نہیں ہے کہ وقتی تو ہم کانشیس ہوتے ہیں, جب زلزلہ آیا تھا اس وقت ہم ہو گئے تھے سب کانشیس, مگر پھر کیا ہے فوراً جیسے ہی دنیا کی رہنائیوں میں گم ہو جاتے ہیں اور پھر فوراً وہاں پر دوبارہ پھر مصروف ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کو بھلا دیتے ہیں. تو مومن جو ہوتا ہے نا وہ اس کا ہر قدم بڑا کانشیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہر معاملے میں بڑا کیئرفل ہوتا ہے, اور وہ اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ جیسے ہی اس سے کہیں پہ بھی کوئی سلپ ہوئی تو وہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے, وہ فوراً کانشیس ہو جاتا ہے کہ کہیں میرے سے کوئی کوتاہی, اور ویٹ نہیں کرتا, وہ یہ نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے فار گرانٹیڈ لے کوئی بات نہیں, اب میں اتنی نیکیاں بھی تو کرتا ہوں نا, اوکے. یہ کہاں سے آتی ہے سوچ, یہ شیطان سوچ دلواتا ہے. یجدو من دونہ موئلا, تو وہ نہیں پائیں گے اس کے علاوہ کوئی لوٹنے کی جگہ. اور جہنم کے ڈسکرپشن ہم نے پڑھے ہیں اس سورہ میں, کچھ پڑھے ہیں نا, بس اس کو فوراً ریکال کر لیجیے, کافی پڑھے ہیں نا, ان کو فوراً ریکال کر لیجیے کہ پھر آپ کو میں نے کیا بتایا تھا کہ جہنم کا دیر از ون وے اونلی, ایگزٹ کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک ہی رستہ ہے جس میں سے سب کو پکڑ کے ڈال دیا جائے گا اور پھر وہاں سے واپسی کوئی نہیں ہے. اور وہاں کی زندگی کیسی ہے, فار ایور, کبھی نہ ختم ہونے والی. دنیا میں کتنے بھی غم آ جائے نا تو انسان کہتا ہے چلو ایک دن تو میں نے چلے ہی جانا ہے, اٹس اوکے, کیا فرق پڑتا, مگر وہاں سے دیر از نو اسکیپ. کوئی کسی کو چھڑائے گا, یہ کانسیپٹ ہم اپنے کلیئر کر لیں. کیا کوئی آئے گا مدد کرنے کوئی کسی کی؟ نہیں. اپنی اولاد آنکھیں چرا کے بھاگ رہی ہوگی, جس اولاد کی خاطر ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, حلال کمانا چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ کیا کرے گی, آنکھیں چرا چرا کے بھاگ رہی ہوگی. تو ابھی ہمارے پاس موقع ہے, ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بہترین پریپیئر کر لیں, بہترین پریپیئر کر لیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت کا ڈسکرپشن میں کہ ہر نبی پریشان ہوگا اس سے, ہر کوئی اپنی اپنی ایک ایک غلطی کو ریکال کر رہا ہوگا. جسٹ ون مسٹیک, حضرت ابراہیم کے پاس سب جائیں گے نا, کہ کہیں گے آپ اللہ سے سفارش کریں کہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے. اتنا لمبا حساب کتاب ہو گیا, آپ امیجن کریں جب ہم ہاسپٹل جاتے ہیں اور ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے, کتنا مشکل ہوتا ہے وہ ٹائم. حالانکہ کمفرٹیبل چیئر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اے سی لگے ہوتے ہیں, بٹ اسٹل کتنی بے چینی ہوتی ہے. تو اس دن کے لیے ہم سب تیاری کر لیں, اس کے بعد پھر there is no escape then. آیت نمبر 59, وتلکا, اور یہ تلک القری, یہ بستیاں ہیں, اہلکناہم, ہلاک کیا ہم نے ان کو, لما, جو انہوں نے ظلموا, انہوں نے ظلم کیا, وجعلنا, اور بنا دیا ہم نے, لمہلکہم موعدا, ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقررہ وقت. ایگزیکٹلی وہی کانسیپٹ یہاں پر ہمیں دوبارہ ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے. آپ دیکھیں جب ہم اپنے لان کی زمین میں لیمو کا بیج ڈالتے ہیں تو کیا لیمو اگتے ہیں یا آم اگ جاتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا. تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں رہ کر ہم کچھ بھی اچھا آخرت کے لیے کنٹریبیوٹ نہ کریں اور آخرت میں ہم جو ہے وہ جنت کے لیے کوالیفائی کر دیں؟ پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل نا. تو ایک اور بڑی بات مشہور ہے کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, کہ جیسا کرتے ہیں ہم پھر ویسا ہی انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہم لوگ سخت پریشانیوں کا اور ذہنی بے سکونی کا بھی شکار ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارے کرنے کا کام تھا آخرت کے لیے پریپیئر کرنا, ہم اس میں فوکس نہیں ہیں. آپ کسی بزرگ کو پوچھ لیں, وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں بور ہو رہی ہوں, بور ہو رہا ہوں, میں کیا کروں. کسی بچے سے پوچھ لیں, وہ بھی کہہ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی. کسی جوان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں, I want to kill my time. سنتے ہیں اس طرح کے ورڈز, اس طرح کی باتیں سنتے ہیں نا. تو جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں سورہ العصر میں, ان الانسان لفی خسر, ہر انسان جو ہے وہ خسارے کا شکار ہے. ہر انسان. دو چیزوں کے معاملے میں انسان سب سے زیادہ غفلت برتتا ہے, حدیث میں پڑھتے ہیں, وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ صحت اور وقت. بڑی تیزی سے جیسے برف میلٹ ہوتی ہے نا, اس طرح ہم سب کی زندگی جو ہے نا وہ میلٹ ہوتی چلی جا رہی. تو ان دو معاملات میں
بہت زیادہ کانشیس اور کیئرفل ہونے کی ہم سب کو ضرورت ہے. تو کیا کریں؟ کرنے کا کیا کام ہے؟ سیکھنا کیا ہے کہ اپنے آپ کو پروڈکٹیو کاموں میں لگائیں، اور ہر دن رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کریں. جیسے ادھر ادھر کی باتیں سوچ کے سوچتے نا سوتے ہیں، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے یہ نہیں کیا، میں نے اس کے گھر چیز بھیجی تھی، اس نے مجھے کچھ نہیں بھجوایا، کرتے ہیں نا اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں. اس کی جگہ یہ سوچ کے دیکھیں کہ میرا کل سے ان کمپیریزن ٹو آج کیسا تھا، کچھ ڈفرنٹ کیا تھا میں نے، فرائض کے ساتھ سنت ایڈ کی تھے، اب ایک دن سنت ایڈ کی تھے، اگلے دن نوافل کچھ پڑھے تھے، کچھ ایکسٹرا ریڈنگ کی تھی، قرآن کا کچھ پورشن ان ڈیپتھ پڑھنا اور سمجھنے کی کوشش کی تھی. تو اس طرح سے ہم اپنے آپ کو اور اپنی سوچوں کو بھی پازیٹیو سائڈ پہ لگا سکتے، جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ خاص الخاص رمضان کیسے ہوگا. وہ اسی طرح ہی ہوگا کہ جب ہم اپنی ایکٹیویٹیز کی ڈائریکشن بدل دیں گے، جب ہم چھوٹی چھوٹی سطحی باتوں سے اٹھ کر اوپر بڑے جو ہے وہ مقاصد کی طرف چلیں گے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے سے کمپیریٹیولی دور رہتی ہیں. ایک ہمارے ایک جنرل پرسپشن ہے جی شادی ہو گئی فنش، بس جی ختم، اب نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جبکہ پڑھائی کب تک کرنی ہے ہم نے؟ قبر تک، جب تک زندگی ہے، سینسز چل رہی ہیں، آنکھیں ساتھ دے رہی ہیں، سنائی دے رہا ہے. ہمارا کیا کام ہے کہ ہم نے پڑھتے جانا ہے، سیکھتے جانا ہے، اور اپنا کنیکشن اپنے اللہ سے مضبوط کرنا ہے. آپ دیکھیں ہم سب اس بات پر غور کریں کہ آج سے 16-15 دن پہلے، اتنے دن ہو گئے ہماری کلاس کو، ہاں 15 مارچ سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا نا، 15 دن پہلے جو میری ایمان کی کیفیت تھی 15-16 دن میں کچھ بدلی؟ جب ڈیپتھ میں ہم نے قرآن کو ابھی ایک سورہ کا ایک پورشن سمجھا، وہ بھی پوری نہیں ابھی ہماری مکمل ہوئی، فرق پڑا نا، کچھ پرسنٹ آیا چینج سمجھنے میں. جی تو اسی طرح ہی ہماری لائف ہونی چاہیے. ہمارا جو دور قرآن ہے یا ہمارا پڑھنا جو ہے، اٹ شوڈ ناٹ اونلی ریسٹرکٹ ٹو رمضان. یہ ہم نے اپنے ساتھ گول سیٹ کر لینا ہے کہ اب میری آنے والی زندگی میں جیسا بھی ٹائم ہے، میں جتنی بھی مصروف ہوں، میں جاب کرتی ہوں، میں گھر دیکھتی ہوں، میں کچھ بھی کرتی ہوں، کچھ وقت میرے 24 گھنٹوں میں ایسا ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے یہ کون سا ٹائم ہوگا؟ یہ می ٹائم ہوگا، یہ میری اپنی گرومنگ ہو رہی ہے. گھر کو تو سارا دن گروم کرتے رہتے ہیں، وہی فرنیچر کبھی ادھر رکھ دیتے ہیں، کبھی ادھر رکھ دیتے ہیں، ہاں؟ روز ڈسٹنگ کیے چلے جاتے ہیں، پھر ڈسٹ وہیں کی وہیں ہوتی ہے. یہی کام ہمیں مصروف رکھتے ہیں، اور کون سے کام ہوتے ہیں ہمارے؟ ایسے ہی ہے نا، کپڑے شاپنگ کیے چلے جاتے ہیں، اسٹچنگ کرائی چلے جاتے ہیں، کوکنگ کیے چلے جاتے ہیں، آدھی چیزیں کھائی جاتی ہیں، آدھی اسی طرح پڑی رہ جاتی ہیں. تو اپنے ان نیسیسری ایکٹیویٹیز کو خود ہم نے فلٹر کرنا ہے، اور خود کو ریئلائز کروانا ہے کہ کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن میں میرا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو رہا ہے، ادھر سے میں نے اپنا ٹائم بچانا ہے، اور میں نے می ٹائم کا استعمال کرنا ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں سب سے زیادہ عورتوں کو رائٹس دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا سب سے بڑا رائٹ جو ہے نا وہ علم حاصل کرنے کا ہے، اور فرض ہے، بلکہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ہم نے کہا جی بس یہ چند مولوی پڑھ لیں گے، پڑھ کے سب کو پڑھا دیں گے، توبہ اور دعا کروا دیں گے، ہم اس پہ آمین کر دیں گے، بس ہمارا اسی پر ہی زیادہ فوکس رہا نا. انفارچونیٹلی دعا کروا دی اور اس پہ سب نے آمین کہہ دیا، چلو جی فارغ. تو دین جو ہے وہ صرف دعا اور نماز تک ریسٹرکٹ نہ کریں. دین جو ہے وہ بہت خوبصورت آپ کے دماغ کے جو ہیں وہ سارے بند دروازے ہیں ان کو کھولتا ہے. ایک انسان کے اندر جو بھی سوالات ہوتے ہیں ان سب کے جوابات آپ کا دین آپ کو دیتا ہے. چھوٹی عمر سے بچوں کو لگائیں، اگر آپ خود نہیں کر پائے تھے نو پرابلم، وی اسٹل آل ہیو گاٹ سم ٹائم. 60 سال کے ہیں، 70 سال کے بھی ہو گئے ہیں، 80 کے بھی ہو گئے ہیں، جب تک سانس چل رہی ہے مہلت ہے، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، ورنہ کیا ہوگا قیامت والے دن یہ قرآن مجید ہمارے یا تو حق میں حجت دے گا یا ہمارے خلاف حجت دے گا. محجورہ کا ورڈ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ کیا کہ میری امت نے قرآن کو محجورہ چھوڑ دیا ہوا تھا. چھوڑنے کا مطلب کیا تھا؟ نہ اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، عمل بھی نہیں کرتے. ادھر پیچھے نا ڈیوائس لگی ہوئی، آپ تھوڑا سا ادھر ہو کے بیٹھ جائیے گا، وہ ہل گئی تو پھر ہماری کلاس ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. جزاک اللہ، تھوڑا سا اس طرف ہو جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو پھر ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس کتنی مہلت ہے، پتہ نہیں. ہاں آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور ذہن، آپ دیکھیں سب سے زیادہ جب جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے تو ہوتی ہیں چیزیں افیکٹ.
کانوں سے کم سنائی دے رہا ہے, آنکھوں سے کم دکھائی دے رہا ہے, جسم میں وہ طاقت نہیں رہی, بیماریوں نے ہمیں آ گھیرا, پریشانیاں کمپیریٹیولی بڑھ گئیں, بچے بڑے ہو گئے, ان کی شادیاں ہو گئی, ان کے بچے ہو گئے, سٹریسز اور بڑھ گئے. تو جو بھی وقت ملا ہے اس کو ریکٹیفائی کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں, اور اس کو اپنے لیے ہدایت سمجھیں. ابھی کل پرسوں ہم پڑھ رہی تھی میں کہ ایک 80 ایئرز اولڈ برازیل میں خاتون ہے جس نے اسلام قبول کر لی. دیکھیں اللہ کی توفیق تھی نا. تو جب ہم کانشیس ہو کے پڑھتے ہیں نا, آنیسٹلی مجھے ایسا, میرا یہ پرسنل پوائنٹ آف ویو, یہ کسی اسکالر کی بات نہیں کری, جب ہم صحیح معنوں میں خود ترجمے اور تفسیر سے قرآن پڑھتے ہیں نا, مجھے ایسا لگتا ہے ہم تب صحیح مسلمان ہوتے ہیں. ورنہ اس سے پہلے تو ہم بس ٹائٹل لے کے چل رہے تھے, اپنے باپ کا ٹائٹل کہ جی ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, جو ایکچوئل مسلمان ہونے کی ایٹریبیوٹس, جو ایکچوئل مسلمان ہونے کی ریکوائرمنٹس, وہ ہمیں تبھی ہی پتہ چلتی ہیں جب ہم خود سیکھتے ہیں اور پھر سیکھنے کے بعد اس کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو حدیث قدسی کیا آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اپنا ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا, اور میں اس کو معاف کر دوں. اور آپ دیکھیں کہ یہ اٹ ہیپنز ایوری نائٹ, یہ صرف رمضان کے لیے ریسٹرکٹڈ نہیں ہے. تو جو بھی اپنی پرابلمز ہیں, پریشانیاں ہیں, اور پھر کوئی گناہ کی بوجھ ہیں, تو کیا کریں, زیادہ سے زیادہ اس کے لیے استغفار کریں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں. پھر ایک اور حدیث قدسی میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ تمام جن اور انس اگر اکٹھے ہو جائیں اور خلوص دل سے عبادت کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری عظمت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مجلس میں آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ ان کو جو میں سن رہا ہوں وہ تم نہیں سن رہے. تو کیسی آواز آ رہی تھی, کریکنگ ساؤنڈ, جیسے کسی چیز پہ بوجھ ڈال دیں نا, جیسے چارپائی پہ زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو آواز آتی ہے نا, وہی کریکنگ ساؤنڈ آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر کوئی ایک بالشت برابر یا 4 انگلیوں کے برابر جگہ ایسی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا اور عبادت اللہ کی نہ کر رہا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو عبادت کی اور ان سب چیزوں کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. کس کو ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس کا مفہوم ہم سمجھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ توبہ استغفار اللہ کو کتنی پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے, وہ ایک اونٹ پر سفر کر رہا تھا اور اس پر اس کا سارا سامان تھا, اس کا پانی اور اس کا کھانا اور اس کے کپڑے, اور یہ صحرا کی بات ہو رہی ہے, ڈیزرٹ. ہم سب نے دیکھا نہیں بھی تو ہم نے امیجز وغیرہ میں دیکھے, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, کوئی ریسٹورینٹس, کوئی اسپاٹس, کچھ نہیں ہوتے, کچھ بھی نہیں ہوتے, پانی بھی نہیں ہوتا, نہ کوئی بلڈنگز ہیں, نہ گھر ہوتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے, صرف ریتی ریت سب طرف ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے, اور کچھ بھی نہیں, اور گرمی ہوتی ہے شدید. ٹھیک ہے. تو ایک شخص کی سارا سامان اپنے اونٹ پہ لگا تھا جو کہ اس کا ریسورس تھا, اور کیا ہوا کہ ایک جگہ وہ لیٹا اور اس نے کہا میں تھوڑا سا ریسٹ کر لوں, اونٹ کو باندھا, اونٹ غائب. اب جب وہ اٹھا اور بے چین اور پریشان, میرا اونٹ کہاں چلا گیا, نہ میرے پاس نہ پانی ہے, نہ کھانا ہے, نہ کچھ ہے. اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتا ہے کہ ایک طرف سے اس کا اونٹ چل کے آ رہا ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اس انسان کو اس اونٹ کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے نا, کتنی ایکسائٹمنٹ ہوگی کہ گمی ہوئی چیز مل گئی, اور وہ بھی صحرا جیسے انوائرمنٹ میں, اس سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب اللہ کا بندہ جو ہے وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے. تو اٹ از نیور ٹو لیٹ. آج موقع ہے, آج وقت ہے. کل کسی کو گارنٹی ہے, ہم میں سے گارنٹی ہے 9واں 10واں روزہ آخری اشرا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو جتنا وقت ہے اس کو اچھے کاموں میں انویسٹ کریں اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں. آیت نمبر 60. اب یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے کہانی. یہ کس کی کہانی ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی اور خضر علیہ السلام انہیں کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کہانی کا کچھ بیک گراؤنڈ ہے, پہلے ہم وہ سنیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے کھڑے ہوئے جو ہے وہ خطبہ دے رہے تھے, ان سے ایڈریس کر رہے تھے. اور گروپ میں سے, وہاں پہ لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ اب چونکہ وہ وقت کے نبی تھے اور انہوں نے ازراہ تکبر نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور پھر کیا ہوا کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ، ایک اور شخص ہیں جن کا نام خضر بھی آتا ہے اور خضر بھی کہتے ہیں اس کو، دو پرناؤنسیشنز ہیں اس کی، تو آپ خضر سے ملیے، اور خضر جو ہے وہ ان کے پاس علم ہے۔ اب ان کے پاس کیسا علم تھا؟ دو طرح، اس کے میں خضر علیہ السلام کے بارے میں نا بہت ساری آراء آتی ہیں، میں آپ کے سامنے سب رکھ لوں گی، اور پھر اس کے بعد ہم ان میں سے بیسٹ پاسبل جو ہمیں سمجھ آئے گی، اور یقیناً جس کا قرآن اور حدیث سے تعلق ہوگا ڈیفینیٹلی ہم اس پر ہی اکتفا کریں گے اور اس کو ہی ہم فالو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب علم کی جہاں تک بات تھی، تو دونوں کے پاس علم تھا، ان کا علم ایک الگ طرح کا تھا اور ان کا علم الگ طرح کا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آیت نمبر 60 ہے نا ہماری، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا درمیان میں سے کہانی سٹارٹ ہو رہی ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی۔ جیوز کا کہنا تھا کہ یہ خضر ابن مریم نہیں، جبکہ یہ سوری موسیٰ ابن مریم نہیں، بلکہ یہ موسیٰ ابن منشا ہیں، جو کہ غلط روایت ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں۔ قرآن مجید آپ دیکھیں، اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ سبق ہمارے لیے آئے گا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہم ڈیپینڈنٹ ہیں کس پر؟ حدیث پر۔ اب یہ خضر علیہ السلام کا پورا واقعہ، ان کی پرسنالٹی اور وہ کیسے انسان تھے، یہ ہمیں حدیث کے تھرو پتہ چلتا ہے۔ قرآن نے صرف یہاں پر ان کو ریفر کر دیا، ٹھیک ہو گیا، صرف ان کو ریفر کیا ہے، ان کی ساری ڈیٹیلز قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ احادیث رسول جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو پھر جو آج کل کے دور کا ایک یہ بھی فتنہ ہے احادیث کا انکار، اور بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی، جب آپ ان سے کہتے ہیں نا کہ جی یہ بات میں نے فلاں حدیث میں سے پڑھی ہے، تو کہتے ہیں اچھا قرآن تو نہیں ہے نا، چھوڑو قرآن کی بات بتاؤ بس۔ تو جب ہم جیسے فار ایگزامپل اب نماز کا طریقہ ہے قرآن مجید میں ہے موجود، کور ٹو کور پڑھ لیں، آپ کو نماز کا طریقہ قرآن سے نہیں ملتا، وہ کہاں سے ملتا ہے؟ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقع افک حضرت عائشہ پہ کیریکٹر پر جب الزام لگا تھا، اس میں صرف چند آیات مینشن ہے، پورا واقعہ کہاں سے ملے گا؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کا جو بہترین ٹول ہے وہ قرآن خود اپنی تفسیر بھی بیان کرتا ہے، ایک پورشن دوسرے پورشن کو الیبوریٹ کرتا ہے، دوسرا اس کے علاوہ احادیث رسول جو ہیں وہ قرآن مجید کو سمجھاتی ہیں ہمیں، اور اس سے پھر ہماری انڈرسٹینڈنگ اس کی بہتر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ خضر جو ہے وہ ایک ٹائٹل ہے، اٹس ناٹ اے نیم۔ خضر نکلا ہے اخضر، یعنی گرین کلر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں یہ ان کا ٹائٹل تھا، یہ ایک اسکالر ہیں ابن حجر، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیوں یہ ٹائٹل ان کو ملا تھا کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے تو ان کے پیچھے ہر چیز گرین ہو جاتی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اور مجاہد کہتے ہیں کہ جہاں پر وہ عبادت کرتے تھے وہ جگہ گرین ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان کے بارے میں نا ہمارے معاشرے میں کچھ بہت غلط چیزیں جو ہیں وہ پریویلنٹ ہیں، میں آج وہ بھی آپ سے ڈسکس کروں گی تاکہ آپ لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر ہو۔ جو صوفی سیکٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے خضر علیہ السلام کو جو ہے وہ انبیاء سے بھی اوپر درجہ دے دیا، انفارچونیٹلی۔ جو صوفی حضرات ہیں انہوں نے کیا کہا کہ ان کے پاس، آگے ہم پڑھیں گے نا، ملدنی، اللہ کے پاس سے ان کو ڈائریکٹ علم ملا۔ انہوں نے یہ چیز کہہ کے تو یہ کہہ دیا کہ صوفی جو خضر علیہ السلام ہیں ان کو تو کسی قسم کے بیچ میں کسی کی انٹرسیپشن کی ضرورت نہیں پڑی، وہ ڈائریکٹ اللہ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ جبکہ ہم کیا جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی علم جو ہے وہ کس کے تھرو بھیجتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے آتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر اترا کرتے تھے، مگر ایک ایکسیپشن ہے ہمارے پاس، وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، کلامن تکلیما۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا۔ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں جو ٹیبلٹس پر لکھ کے بھیجی گئی تھیں، وہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی، اینڈ وداؤٹ اینی حجاب۔ حجاب مینس فزیکلی تو نہیں اللہ کو دیکھا تھا، مگر ڈائریکٹ ان سے کانورسیٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو صوفیاء کرام کا جو یہ کانسیپٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ اس بات پر جو ہے وہ ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بہت سے شرک کے راستے کھول دیتا ہے، جس میں لوگ بہت سے انوالوڈ ہیں۔ آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہیں، اور وہ زندگی میں ایک بار ضرور سب سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے ملیں نہیں؟ اچھا،
مل ہی نہیں سکتے ہیں. اس کے اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیں. اس کے بارے میں یہ حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ نے یہ مینشن کیا تھا کہ آج اس روئے زمین پر جو زندہ ہے آج سے 100 سال کے بعد وہ زمین پر نہیں ہوگا. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, آپ کی اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سب جا چکے ہیں اس دنیا سے جن جن کا ٹائم آ چکا. فار ایور کی لائف کوئی لے کر آیا؟ اگر فار ایور کی لائف دینی ہوتی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کس کو دی جاتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی نا. تو اور پھر ہم قرآن میں کیا پڑھتے ہیں, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا. تو یہ بھی کانسیپٹ جو لوگوں میں پریویلنٹ ہے اس کو ہم کریکٹ کر لیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کیا کہتے تھے کہ جی یہ جو خضر ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں, یہ پیر ہیں اور یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ علم لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کو کسی حجاب اور پردے کی یا کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں, اور اس وجہ سے انہوں نے انبیاء علیہ السلام سے اوپر ان کا درجہ کر دیا. یہ صوفیزم کی بات ہو رہی ہے جو کہ ہمارے انڈو پاک میں بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے اور بہت پریویلنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. صوفیزم جو ہے نا وہ بیسیکلی میں اس کی جو بیس ہے نا وہ پتہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں ایوری تھنگ از کریکٹ, ہر چیز صحیح ہے. تو دین ہمیں یہ بتاتا ہے ہر چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے, کچھ باتیں جو غلط ہیں سو غلط ہیں, دیر از نو گرے ایریا. تو پھر امام ابن القیم اس بارے میں دلیل دیتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات بتائی جاتی ہے کہ جہاں پر ابھی ہم واقعے میں پڑھیں گے نا موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی ملاقات ہوئی ہے, اس سے کچھ ڈسٹنس پر ایک فاؤنٹین لگا ہوا تھا. تو خضر علیہ السلام نے اس کا پانی پیا, تو جس کی وجہ اس کو کیا کہتے ہیں آب حیات, اور آب حیات کی وجہ سے پھر وہ آج تک زندہ ہی زندہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے تو وہ کیسے دلیلیں پہ دلیلیں نکال لیتا ہے اور حق سے شیطان جو ہے وہ انسان کو ہٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نیک چنے ہوئے انسانوں میں سے ہیں, اور امام قرطبی اور ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ ایک اللہ کے نبی ہیں. کیونکہ آگے اس کی ایویڈنسز آئیں گے, وہ جب ہم پڑھیں گے تو وہ پھر ہمیں سمجھ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف امام نبوی, امام رازی اور ان سب کے امام بغوی, اس تمام جو ہے وہ اپنے اپنی آراء رکھتے ہیں, اور مگر ان سب سے جو چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل عمل اور جس پر ہم نے اعتبار کرنا ہے وہ کیا ہے, جو ہمیں قرآن اور صحیح احادیث سے پتہ چلتی ہیں. اور قرآن اور صحیح احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, میں نے آپ کو 2-3 آراء پیچھے بتائی ہیں. اب میں آپ کو جو کریکٹ رائے ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے, ولی اللہ, ان کا سٹیٹس اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا ہے, ان کو اونچا سٹیٹس دیا تھا اور ان کو وہ علم دے دیا تھا جو دوسروں کے پاس نہیں تھا. ایسا کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, ایسا ہوتا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے باذن اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا علم دیا تھا کہ وہ چونٹیوں کی آواز بھی بولی سمجھ جاتے تھے, دوسروں کو دی نہیں. تیسرے پارے کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں نا آیت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف فضیلت دی. یہی فضیلت یا یہی ڈفرنس انسانوں میں بھی ہے. کوئی انٹیلیجنس زیادہ ہے, کوئی کم ہے, کسی کی سپیچ زیادہ بہتر ہے, کسی کی رائٹنگ سکلز اچھے ہیں, ایسا ہے. کسی کے پاس مال و دولت کم ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے. کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی مزدور ہے, کوئی انجینئر ہے تو کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ ہے. اس بات کو آپ اس طرح سمجھیں. تو یہ کس کی ڈسٹریبیوشن ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن. عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہتے ہیں لوگ, آپ دیکھیں کہ شرک جو ہے پھر جب انسان کی زندگیوں میں پریویلنٹ ہوتا ہے وہ کیسے نقصان کرواتا ہے. اب انہوں نے یہ بات نہیں کہی, عبد القادر جیلانی نے نہیں کہی. لوگوں نے کیا کہا کہ عبد القادر جیلانی کا تو اتنا اونچا سٹیٹس ہے کہ وہ لوح محفوظ میں جا کر اس کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں اس سے بڑا افتراء اور کیا ہوگا, اس سے بڑا جھوٹ اور شرک کی ہائٹ کیا ہوگی. آپ یہ دیکھیں, اور یہ چیز ہمارے دیہی علاقوں میں اور اس کلاس میں اتنی زیادہ پاپولر اور اتنی زیادہ پریویلنٹ ہے. آپ کوئی بات کر کے تو دیکھیں ان کے خلاف, آپ انہیں کہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں بس, تو پھر آپ دیکھیں. تو سمجھنے کی کیا بات تھی ہمارے لیے کہ
جو اسٹیٹس جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے دیا ہے اس کو اس کے اسٹیٹس سے نہ اونچا کیا جائے نہ نیچا کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا نا کہ میری جو مسجد ہے جہاں پر میری جو دفنایا گیا ہے مجھے اس کو مسجد نہ بنانا, ورنہ کیا ہوگا آپ کو پتا تھا نا کہ پھر شرک کا رستہ کھل جائے گا, وہاں پر عبادت کرنی شروع کر دیں گے لوگ. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ, اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے کیریکٹر کی بھی بڑی خوبصورت بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آلدو وہ اپنے وقت کے نبی ہیں, جب ان کو پن پوائنٹ کر دیا گیا کہ آپ سے زیادہ بھی ایک علم والا موجود ہے, تو آپ فوراً علم سیکھنے چلے گئے, کوئی سوال نہیں کیا جی کیوں, کہاں, کیسے, اچھا جس سے میں علم سیکھنے جا رہا ہوں تو جی اس کا کس گروپ سے تعلق ہے, کون سی جماعت سے بلونگ کرتے ہیں, وہ کوئی سوال نہیں کیا, کوئی نخرہ نہیں کیا. تو اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ علم کا جو طالب علم ہوتا ہے اس کے اندر کوئی تکبر نہیں ہوتا, اس کو جہاں سے بھی علم مل جاتا ہے وہ اپنی اس پیاس کو بجھا لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم کی خاطر ہم نے ذکر کیا تھا بہت سے علماء کرام جو ہے وہ انہوں نے بہت بہت لمبے لمبے اور بڑے مشکل سفر کیے, اور اس کی جو سب سے پہلے جو فاؤنڈیشن ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈالی کہ علم حاصل کرنے کی خاطر آپ نے سفر کیا. اور آج کا سفر اس زمانے کے سفر کا کوئی کمپیریزن ہے, کوئی کمپیریزن نہیں ہے, کوئی سواری نہیں, کوئی سہولت نہیں, کوئی ریسورس نہیں. یہ نہیں کہ ایئر کنڈیشنر لگا لیا اور اسپیڈ چلتے چلے گئے, ساتھ ہیڈ فونز لگا لیے اور انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں, ایسا نہیں. ٹھیک ہے. تو کرنے کا کیا کام ہے ہمارے لیے, سیکھنے کی بات کیا تھی ہمارے لیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو علم کے سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ جوڑے رکھیں. علم سیکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اسپرچولی بھی موڈیفائی کرتا ہے, مینٹلی بھی ہمارے ذہن کو کھلا کرتا ہے. اور پھر جو چیز سمجھ آ گئی, اب ہم کسی بھی ایج بریکٹ میں بیٹھے ہیں, اب ہم نے ساری زندگی فار ایگزامپل کوئی ایک دعا تھی ہم غلط پڑھ رہے تھے, نہیں ٹھیک پرناؤنس کر رہے تھے, اب ہماری کریکشن کروا دی, ہماری جویریہ جی نے کریکشن کروا دی, تو اب کیا کریں, فوراً اس کو کریکٹ کر لیں, کوئی بات نہیں, جو ہو گیا لا علمی سے ہوا. یہ ایک ایگزامپل آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو جہاں بھی ہو سکے فوراً کریکٹ ہو گئے ہیں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے ایک ایسی مجلس کا حصہ بنایا جہاں پر میں سالوں سے ایک چیز غلط پڑھ رہی تھی, آج میری کریکٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے نا, اس میں 3 کیریکٹرز ہیں, ایک تو خضر, ایک موسیٰ علیہ السلام, اور تیسرے ان کے اسٹوڈنٹ جن کا نام آتا ہے یوشع بن نون. ٹھیک ہے. یوشع بن نون جو ہے وہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کو یروشلم لے کے گئے تھے اپنی گائیڈنس کے اندر. ٹھیک ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی, اور تاریخ میں آتا ہے کہ 2 دفعہ سورج جو ہے وہ فریز ہوا تھا, ٹوائس سورج کو فریز کر دیا گیا تھا, جس میں سے ایک موقع یہ تھا, دوسرا میں نہیں ابھی بتا رہی, ٹائم نہیں ہے. ایک موقع یہ تھا کہ یوشع بن نون کی جو ہے نا وہ جنگ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اور سبت والا دن تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ سبت والے دن ان کو یہود کو کیا تھی, اجازت نہیں تھی نا کاروبار کرنے کی, تو پورا دن جو تھا عبادت کا دن تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی اور وہ اپنی جنگ جیتے اور پھر وہ یروشلم میں داخل ہو گئے. تو اتنے ٹائم کے لیے کہ ان کا وقت جو ہے وہ اگلے دن کو انٹر نہ ہو جائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کو اس کی جگہ پر فریز کر دیا. ٹھیک ہو گیا. یہ یوشع بن نون کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا, یہ معجزہ تھا ایک. یہ سفر جو ہے یہ علم کا سفر تھا. ٹھیک ہے. اور آپ کو فزیکلی سفر کروایا گیا تھا. اب علماء کرام نے مختلف جگہ بتائی ہیں, موروکو, ریڈ سی, گلف یا عراق کے پاس, ہر ایک نے اپنے حساب سے اس کی تعبیریں کی ہیں. یہاں پر ذکر آئے گا نا ابھی مجمع البحرین, 2 سمندروں کے سنگم پہ ملے تھے وہ. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ وہ ریڈ سی میں ملے تھے یا کہاں ملے تھے؟ نہیں. ہمارا فوکس کس چیز پر ہے کہ ہم نے اس میں اپنے لیے عمل سیکھنا ہے. تو جہاں پر قرآن مجید خاموش رہا وہاں پر ہمیں بھی اس کی کھوج میں گھسنے کی اور اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. باہر کہتے ہیں سالٹی واٹر کو. ٹھیک ہے. اور جو سمندر جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت لارج ریسورس ہوتا ہے پانی کا. ٹھیک ہے.
تو اس میں کیا حکمت ہے؟ سمندر کو مینشن کرنے میں بھی یہ حکمت ہے کہ علم جو ہے وہ بھی سمندر کی طرح ہوتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش اور ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور کسی حد تک قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ تن آسانی کے ساتھ علم حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری حکمت یہاں پر کیا بیان کی جاتی ہے کہ خضر جو ہیں وہ بھی علم کا ایک اوشن ہے، اور موسیٰ علیہ السلام وہ دوسرا اوشن ہے۔ اب وہ دونوں مل رہے ہیں تو کیا بن گیا؟ مجمع البحرین، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں، نمبر 60، اس کا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان غلام کو، شاگرد کو، لا، نہ، ابرحو، ہاں میں پھیروں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغا، میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرینی او امدیہ حقوبہ، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، یا میں چلتا رہوں گا لمبا عرصہ۔ اب اس آیت میں ہمیں ان کی علم کے ساتھ محبت، علم کے ساتھ کمٹمنٹ بھی فیل ہوئی ہے ہمیں، کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ میں نہیں رکوں گا، نو میٹر واٹ، مجھے کتنا ہی ٹائم لگ جائے، میں علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب ان کے اندر لگن لگ گئی نا، جب انہیں پتہ چلا کہ کچھ ایسا پورشن ہے دین کا، علم کا، جو کہ میرے تک نہیں پہنچا، میں نے نہیں سیکھا، اب میں نے اسے سیکھ کے رہنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو علماء کرام کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جب انہیں پتہ چل جاتا تھا نا کہ فلاں دور دراز علاقے میں ایک شخص ہے جس کے پاس ایک حدیث کا علم ہے، تو وہ بے چین ہو جایا کرتے تھے، جب تک سفر کر کے جا کے ان سے وہ ایک حدیث نہیں سیکھ لیتے تھے، جسٹ ون حدیث۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں نہ تو اتنے ریسورسز تھے، نہ اتنی آسانیاں تھیں، نہ کوئی ٹرانسپورٹیشن تھی۔ کس چیز پہ سفر کرتے تھے؟ گھوڑوں پر، خچروں پر، اور نہ ان کے پاس کوئی پکنک باسکٹس ہوتی تھیں، نہ ان کے پاس ٹھنڈا رکھنے کے لیے کوئی ہینڈ کیری فریج فریزرز ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ مگر کیا چیز تھی ان کے اندر جو کہ انفارچونیٹلی آہستہ آہستہ مسلم امہ کے اندر ڈیمینش ہوتی چلی گئی؟ کمٹمنٹ، اللہ کی محبت، ایمان کی حلاوت تھی ان کے اندر اتری ہوئی، ٹھیک ہے۔ نیکی، اور یہ کب آتی ہے ایمان کی حلاوت؟ نیکیاں کرنے سے آتی۔ جب آپ اچھے کام کرتے چلے جاتے ہو نا، تو پھر آپ چل پڑتے ہو اس نیکی کے سفر کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور بات یہاں پر ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا چونکہ سٹینڈرڈ بہت ہائی ہوتا ہے، تو ان سے پھر ایکسپیکٹیشن بھی بہت ہائی ہوتی ہے۔ اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے اتنی سی ہی بات مینشن کر دی کہ جی میرے پاس ہے علم سارا، تو وہاں پر ان کو فوراً پن پوائنٹ کر دیا گیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سیم گوز فار آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابسا وتولا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا تھا؟ صرف یہ ہوا تھا کہ ایک طرف ابن مکتوم آ گئے تھے جو کہ نابینا تھے، اور ساتھ آپ کے بڑے بڑے قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ ان کے ساتھ کچھ دین کے معاملے میں بات کر رہے تھے ود ہوپ کہ یہ دین کی طرف آ جائیں گے۔ انہوں نے آپ سے کوئی سوال کیا، چونکہ وہ نابینا تھے، ان کو ریئلائز نہیں ہوا ہوگا نا کہ سرداروں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، تو صرف ہلکا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایکسپریشن آیا، ہلکا سا، کوئی انہوں نے نہ ان کو ڈانٹا، نہ ان کو اپنے سے دور کیا، نہ کچھ کیا، تو ادھر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پن پوائنٹ کر دیا، اور قیامت تک کے لیے آیتیں قرآن مجید میں رکھ دی گئی۔ اتنا اسٹرکٹ کرائٹیریا ہوتا ہے، جتنا اونچا سٹیٹس ہوتا ہے اتنی پکڑ بھی زیادہ ہوتی، جتنا زیادہ سٹیٹس دیا جاتا ہے اتنی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی جب ہم جو جابس کرتے ہیں، ہمارے مرد حضرات کرتے ہیں یا ہم بھی کرتے ہیں، جیسے جیسے ہمارا سٹیٹس بڑھتا جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ زندگی آسان ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی جاتی ہے نا۔ اب پہلے ایم ٹی او تھے، پھر مینیجر بنے، پھر سینئر مینیجر بنے، پھر اس کے بعد ڈپٹی مینیجر، پھر اس کے بعد سی ای او تک چلے گئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سی ای او ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اس کا دماغ جو ہے وہ کھپا ہوا ہوتا ہے، پورے پہلے چند لوگوں کو دیکھ رہا تھا، پوری ٹیم کو دیکھ رہا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو جتنی زیادہ رسپانسبلٹی ہے پھر اتنی زیادہ اس کے لیے ریکوائرمنٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے پھر، ٹھیک ہو کیا۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم ایک اور آیت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فلما، پھر جب، بلغا، وہ دونوں پہنچے، مجمع بینہما، جمع ہونے کی جگہ ان دونوں کی، نسیہ، تو بھلوا دیا گیا، تو وہ بھول گئے، ہوتاہما، مچھلی کو، فتخذا، تو اس نے بنا لیا تھا، سبیلہ، راستہ،
فی البحری سورابا، ایک سمندر میں سرنگ کی طرح. اب ہوا کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلو دیا تھا کہ خضر علیہ السلام آپ کو کہاں ملیں گے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کے ملنے کی جگہ پر انہوں نے ملنا تھا نا خضر علیہ السلام کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی دی تھی کہ آپ اپنے کھانے کے لیے اپنے ساتھ ایک مچھلی لے کے جائیں. اور میریکولسلی کیا ہوگا کہ جس جگہ پر وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہوگی اور سرنگ بنا کر چلے گی، وہاں پر آپ کو خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مگر ہوا کیا، دونوں جو ہے وہ سفر کرتے کرتے ان کو 24 گھنٹے گزر گئے ہوئے تھے، اور کیا ہوا، دونوں ہی بھول گئے. ٹھیک ہو گیا. اب کیسے بھول گئے، اب موسیٰ علیہ السلام تھک کے لیٹے اور وہ سو گئے. یوشع بن نون نے دیکھا کہ مچھلی جو ہے وہ راستہ بنا کے چلی گئی ہے. ہماری مچھلی کتنی کیوٹ ہے اچھی لگ رہی ہے نا. تو وہ مچھلی جو ہے وہ راستہ بنا کے چلی گئی. اور کیا ہوا کہ یوشع بن نون نے اس کو دیکھا ہے، مگر کیا ہوا، ابھی آگے آیت میں ہم پڑھیں گے کہ شیطان نے بھلوا دیا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور علماء کرام اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے مختلف جو ہیں وہ میریکلز دیکھنا اتنی روٹین کی بات تھی، تو شاید ان کے ذہن سے اس طرح بھی اسکپ ہو گیا. مگر ایکچوئل ریزن کیا ہے جو آگے ہمیں پتہ چلے گی کہ شیطان نے بھلوا دیا تھا. کیونکہ شیطان سب سے زیادہ روڑے کب اٹکاتا ہے، جب آپ علم کی راہ میں نکلتے ہیں. اس کو بڑا برا لگتا ہے کہ یہ تو بندہ میرے ساتھ تھا. کیونکہ جیسے جیسے علم ہوتا جائے گا ہم شیطان کے بارے میں کانشیس ہوتے جائیں گے نا، پھر شیطان سے دور ہوتے جائیں گے، اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. تو علم حاصل کرنے کے راستے میں آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ جو ہے وہ شیطان وسوسے بھی ڈالے گا، خوف بھی ڈالے گا اور تنگ بھی کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو کیا ہوا کہ وہ ان کے پاس کوئی سواری بھی نہیں تھی. سواری کوئی نہیں تھی ان کے پاس، پیدل سفر کر رہے تھے. امیجن کریں 24 آورز آف واک کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں کر سکتے نا. تو اچھا، یہاں پر مچھلی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ مچھلی کیونکہ نیوٹریشنل ویلیو ہائی ہوتی ہے اس کی، وائٹ میٹ. ٹھیک ہے. ہر آیت کے دیکھیں ہر ایک سیکشن، ہر ایک ورڈ میں ہمارے لیے کتنے سبق ہیں. ابھی ہم رک کے اگر مچھلی کی ہیلتھ بینیفٹس پہ بات کرنے لگ جائیں تو بس پھر ہم بیٹھے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے. اس لیے آپ کو کیا کیا جا رہا ہے، ان ڈیپتھ اسٹڈی میں پرپس فلی پوائنٹس دے دیے جاتے ہیں، اور پھر آپ کے ذہن کو اس طرف چلا دیا جاتا ہے کہ اچھا اب آپ اس پہ سوچیں. اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہیں، یہ جلدی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، یہ وائٹ میٹ ہے. اب یہ آپ کر کے انشاءاللہ ریسرچ کیجیے گا اس پر. ٹھیک ہو گیا. اور روایات میں اور کیا آتا ہے کہ وہ کیا ہوا تھا کہ اس نے ایک سرنگ بنائی اور وہ وہاں پر جا کر غائب ہو گئی. اور کیا ہو گیا، جب دوبارہ اٹھ کے چلنے لگ گئے اور پھر ان کو یاد آیا. ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں 62. فلما، پھر جب جاوزا، وہ دونوں گزر رہے تھے، قولا، کہا، لفتاہ، اپنے غلام سے، آتینا غداءنا، ہمارے پاس لاؤ کھانا ہمارا، لقد، البتہ، لکینا، تحقیق، من سفرینا، اس سفر نے ہمیں کیا کیا ہے، ہاذا، اس میں کیا ہے، نصبا، تھکاوٹ ہے. اب آپ دیکھیں 24 آورز آف واک، اور اس میں کیا ہوا ہے کہ جب ان کو چل چل کے تھک گئے ہیں تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے لیے کھانا پریزنٹ کرے. اور ان کا کھانا کیا تھا، وہ مچھلی ان کا کھانا تھی. وہ ان کے لیے سورس آف میریکل بھی تھی کہ اس نے ان کو خضر علیہ السلام کے ملنے کی جگہ بھی بتانی تھی، پلس وہ ان کے لیے کھانا بھی تھی. تو کیا ہوا، اور اس سے آیت سے ہمیں ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو سفر کی اپنی ایک پریشر بھی ہوتا ہے اور سفر کی اپنی ایک تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. ام حکیمہ کی وصیتیں بڑی خوبصورت کتاب ہے. اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو انسائڈ آؤٹ جاننا چاہتے ہیں، اس کی نیچر، اس کا کیریکٹر، تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں. کیونکہ سفر کے اندر انسان بڑا کھل کے سامنے آ جاتا ہے. کیونکہ سفر میں آپ کو مشکلیں ہوتی ہیں، چاہے آپ بزنس کلاس میں ٹریول کر رہے ہو، ہوتی ہیں مشکلیں. کبھی ٹائمنگ میچ نہیں کر رہے، کھانے کو پسند کی چیز نہیں مل رہی، نیند نہیں پوری ہو رہی. تو جو سفر کے اندر اپنے ہوش و حواس کے اندر قائم رہتا ہے تو وہ انشاءاللہ نارمل لائف میں بھی اچھا رہے گا. ٹھیک ہے. تو ایسا کرتے ہیں فیوچر بہوؤں کے ساتھ سفر پہ نکل جاتے ہیں so then we can add them to our families. ٹھیک ہو گیا. چلیے جی، آپ کو 10 منٹس ٹھیک ہے نا؟ آپ ایسا کیجیے گا، کل کی آیت بھی کروائیے گا، کیونکہ ہمارے جو دعا ہے
کل ہمارے آن لائن ساتھیوں کے لیے مس آؤٹ ہو گیا تھا اور آج کی بھی ہم انشاءاللہ کر لیتے ہیں. تو آیت نمبر 62 کو اپنے ساتھ مارک کر لیجئے اور جو آپ کو فوڈ فار تھاٹس دیے گئے ہیں اس پر ضرور سوچئے گا اور 5 منٹ پہلے آ جائیں کریں تاکہ ہم ان پہ ڈسکس کر لیں. جیسے آج ہم نے 2 پوائنٹس ڈسکس کیے تھے. ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیسن. کل کا جو مس ہو گیا ہے آن لائن اسٹوڈینٹس کا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور پچھلا جو ہے اس کو بھی ہم ریوائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے صبح شام کے اذکار پڑھنے ہیں، دعائیں پڑھنی ہیں، تو اس کے آداب میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے؟ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم ان کچھ دعاؤں کو دیکھیں گے، اس حمد و ثنا کو دیکھیں گے جو ہمیں سنت کے مطابق ملتی ہیں. تو پہلے ہم نے حمد و ثنا جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی، اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. الحمدللہ یہ سب کو آتی ہے، یہ سب پڑھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہم نے کل پڑھی تھی وہ اس کی پہلے فضیلت دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے. سیدنا عمر ابن عمر سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے حاضرین میں سے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور کثرت سے ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، صبح شام اللہ کی پاکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس نے یہ کلمے کہے؟ یعنی کہ اتنے خوبصورت کلمات تھے اور ان کا ریوارڈ انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کہے؟ تو قوم میں سے ایک آدمی نے عرض کی کہ میں نے کہے. تو یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تعجب ہوا جب اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلے گئے. تو دیکھیں کتنے خوبصورت کلمات ہیں، حمد و ثنا ہے. اس کو ویسے بھی پڑھا جائے تو یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو خصوصاً دعا سے پہلے بھی، لیکن یہ ہے کہ عام حالات میں بھی آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے آسمان کے دروازے کھل گئے، تو اس سے بڑھ کے اور کون سی بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا تو کبھی ان کلمات کو نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. تو ان کو ہم آج پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پھر سے پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور کثرت سے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی اسی طرح سے بیان کریں جس طرح کے سنت کے مطابق ہمیں پتہ چل رہا ہے. آپ اس کو یاد کیجئے گا. نیکسٹ جو ہے وہ کل کر لیں گے. چلیں ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کروا دوں اگلا جو ہے؟ بالکل درود شریف ہے صرف وہ تو نا. چلیں جی. نیکسٹ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم درود ابراہیمی تو ہم پڑھتے ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. درود ابراہیمی بھی ہے اور ایک شارٹ فارم میں بھی ہم درود پڑھتے ہیں، تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ جب ہم 100 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے یا ہم نے جلدی میں پڑھنا ہوتا ہے تو ہم اس کو شارٹ فارم میں بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم درود شریف کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا دعا کے آداب میں پڑھا تھا، پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟
درود شریف پڑھنا ہے. اور وہ کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ ہماری دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک ہم اول و آخر جو ہے وہ درود شریف نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا خاص اہتمام کرنا ہے اور اس کو صحیح پروننسیشن کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، تبھی جو ہے اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو پھر سے ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ اس کی شارٹ فارم ہے، اس میں بھی آپ پڑھیں گے، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. ٹھیک ہے، اور سیکنڈ جو ہے وہ دعا یہاں پہ تو درود شریف تھوڑا ڈیفرنٹ ہے درود ابراہیمی سے نا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں. تو آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ میں چاہ رہی تھی کہ پی ڈی ایف لنک یا لنک شیئر کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو اس کو ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے. انشاءاللہ کل پھر اس کو ریوائز کر لیں گے. ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم. انشاءاللہ اس کا جو ہے نا کل اسکرین شیئر کر دیں گے تو پھر اس میں آپ بہتر جو ہے سب پڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے، تو آج اس کو جو ابھی پڑھا ہے درود ابراہیمی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تھرڈ والا جو ہے اس کو انشاءاللہ کل شیئر کر دیں گے، اس کے مطابق پھر کل پڑھیں گے، ریوائز کر لیں گے دوبارہ سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.